تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی تو ارسلان شاہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں پر جانا خود ہی ان کا علاج کر رہی تھی۔ وہ خود لمحہ بہ لمحہ ان کی کنڈیشن سے آگاہی حاصل کر رہی تھی۔ اب ارسلان شاہ کی حالت خطرے سے تو باہر تھی، لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھے۔ جانا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بچ گئے ہیں۔ ارسلان شاہ چاہے جیسا بھی تھا، اس نے ماضی میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا باپ تھا، وہ اس سے یوں منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ ان کی حالت خطرے سے تو باہر تھی، لیکن ان کی ٹانگیں بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ شاید کافی مہینوں تک چلنے پھرنے سے معذور رہے تھے، یہ ڈاکٹر نے کہا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ رونے کی وجہ سے سجی ہوئی تھیں۔ ترنم نے اسے یوں دیکھ کر پوچھ لیا، کیا ہوا ہے بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ماں کا پوچھنا تھا کہ جانا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور ماں کے گلے لگ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ترنم اس کے رونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ ماما، وہ بابا۔ کیا ہوا ہے ارسلان کو؟ اچھا ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ ترنم نے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر اٹھ کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ یہ لو، پہلے پانی پی لو۔ جانا نے پانی پیا اور گلاس ماں کی طرف بڑھایا۔ ترنم اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بولی، ہاں اب بتاؤ کیا بات تھی جس کی وجہ سے تم رو رہی تھی؟ ماما، مجھے آج بابا ملے تھے۔ تمہارے بابا؟ جی۔ کہاں پہ ملے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے تمہیں دیکھ کر؟ ماما، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ہاسپٹل؟ یہ سن کر ترنم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ارسلان کو؟ اور پھر جانا نے اسے پوری بات بتا دی، جسے سن کر ترنم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ جانا ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ترنم اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، تم نے ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اسے سن کر۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہے تو تمہارا باپ ہی نا، اس کا تم پر حق ہے اور وہ حق تم بخوبی نبھانا بیٹا۔ جی ماما، میں ذاتی طور پر ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ ویری گڈ، تم بہت اچھا کر رہی ہو۔ ترنم نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ جانا سب سے پہلے اس ہاسپٹل گئی تھی، وہاں کے عملے کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ارسلان شاہ کا پوچھنے آئے تو اسے یہ بتانا کہ وہ چند ہفتے پہلے مر چکے ہیں اور ہم انہیں لاوارث سمجھ کر دفنا چکے ہیں۔ انہوں نے جانا کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ لوگ ایسا ہی کہیں گے۔ جانا مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ترنم ہر روز نماز کے بعد ارسلان شاہ کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کرے۔ کچھ دعاؤں کا اثر تھا تو کچھ جانا کی اچھی دیکھ بھال اور علاج کا بھی ہاتھ تھا۔ بالآخر ارسلان شاہ کو ہوش آ ہی گیا تھا۔ اب وہ کافی حد تک بہتر تھے۔ جانا کو جب ان کے ہوش آنے کی خبر ملی تو دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ جا کر اپنے باپ کو روبرو دیکھے اور اس سے بات کرے۔ نہ جانے اسے دیکھ کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا اب بھی وہ اسے اتنی ہی نفرت کرتے ہوں گے جتنی کہ وہ پہلے کرتے تھے؟ کیا وہ پہلے اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح اپنا چہرہ پھیر لیں گے؟ ہاں شاید۔ جانا نے اپنے چہرے کو کور کرنے کے لیے سرجیکل ماسک لگا لیا تھا تاکہ ارسلان شاہ اسے پہچان نہ سکے۔ جانا جب روم میں داخل ہوئی تو ارسلان شاہ آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے۔ آہٹ سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لی تھیں۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ اٹھنے لگے تھے تو جانا یہ دیکھ کر فوراً سے ان کے پاس آئی اور بولی، آپ لیٹے رہے؟ نہیں بیٹا، مجھے اٹھنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ جانا نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ لوگوں کا احسان ہے مجھ پر بیٹا، اگر آپ لوگ مجھے یہاں نہ لاتے تو شاید میں وہاں مر چکا ہوتا۔ ایسا مت کہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ ہاں وہ تو ہے بیٹا، لیکن میں تو بہت گناہگار شخص ہوں بیٹا، پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے بھی کہ نہیں۔ میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں جن کی سزا مجھے اسی طرح مل رہی ہے۔ جانا نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا اور یہی میری سزا تھی۔ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہی ہوا ہے بیٹا، میں اسی لائق تھا۔ میں جن پر یقین کرتا تھا انہوں نے ہی مجھے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ میں ان کے کہنے پر آ کر اپنی بیوی اور بیٹی تک کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ تک بھی نہ سوچا کہ وہ تو میرے سگے تھے۔ میں نے ان پر یقین نہیں کیا، بلکہ میں نے ان پر یقین کیا تھا جو مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ ارسلان شاہ نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا حال جانا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ جانا کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی تھی باپ کی تکلیفوں کو سنتے ہوئے۔ میں اب کہاں جاؤں گا بیٹا، میرے پاس کوئی چھت نہیں ہے، میرا 60-60 باڑ درے کا درا رہ گیا۔ بڑے غرور سے سینہ تان کے چلتا تھا لیکن میرا سارا غرور خدا نے مٹی میں ملا دیا۔ ارسلان شاہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔
جانا کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کھو دیا۔ میں نے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ میں بہت برا شوہر اور باپ ہوں۔ مجھے میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کاش کہ ایک بار مجھے میری بیٹی ہی مل جائے، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں گا اپنے کیے کی۔ دیکھو مجھے کتنی اچھی سزا ملی ہے، مجھے لاوارثوں کی طرح ادھر پڑا ہوا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکالا تھا۔ آپ لاوارث نہیں ہیں بابا، جانا جٹ سے بولی تھی۔ آپ لاوارث نہیں ہیں۔ جانا نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر ارسلان شاہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ جانا، یہ تم ہو؟ ارسلان خان نے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے آگے کو ہو کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا، جی بابا، یہ میں ہی ہوں، آپ کی بیٹی ڈاکٹر جانا ارسلان شاہ۔ جانا میری بچی، ارسلان شاہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولے اور اگلے ہی پل اسے خود سے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ جانا میری بچی، وہ اس کا سر اور ماتھا چومتے ہوئے بے تحاشا رو رہے تھے۔ جانا بھی رو رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ میں نے بس دوسروں کی باتوں پر یقین کیا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں۔ اپنے گنہگار باپ کو معاف کر دو بیٹا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بہت زیادہ۔ ارسلان شاہ روتے ہوئے بولے، آپ کا بابا بہت برا انسان ہے، وہ تو تمہاری معافی کے بھی لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ ارسلان شاہ نے جانا کے آگے ہاتھ جوڑے تو جانا جلدی سے ان کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولی، پلیز بابا، ایسا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ باپ اپنے بچوں سے معافی مانگتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ جانا دوبارہ سے باپ کے گلے لگ گئی۔ آج اس نے اتنے سالوں بعد باپ کی محبت شفقت کو محسوس کیا تھا۔ ارسلان شاہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، مجھے فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ جانا مسکرائی۔ ارسلان شاہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ جی بابا، میں ڈاکٹر جانا ارسلان شاہ ہوں۔ ارسلان شاہ ایک بار پھر سے رو پڑے تھے۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ تم ڈاکٹر نہ بنو، لیکن دیکھ لو، تم نے بن کر دکھا دیا۔ تم نے کر دکھایا کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ مجھے تم پر ناز ہے بیٹا۔ بابا، اب رونا بند کر دیں۔ جانا ارسلان شاہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو ہوا اسے بھول جائیں، آپ دھوکے کا شکار ہوئے تھے، آپ اصلیت نہیں جانتے تھے، اس لیے خود کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ارسلان شاہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، اس لڑکے کا کیا ہوا جس کے ساتھ میں نے تمہارا زبردستی نکاح کروایا تھا؟ وہ 2 ہفتے بعد مر گیا تھا۔ کیسے؟ وہ اچھا انسان نہیں تھا بابا۔ جانا نے اسے پوری کہانی بتائی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر اس آدمی نے اسے بازار حسن میں 5 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ ارسلان شاہ کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ پھر اب کہاں رہ رہی ہو؟ ماما کے ساتھ؟ کیا ترنم کے ساتھ؟ جی بابا۔ ارسلان شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن بابا، پھوپھی جان نے آپ دونوں کو الگ کرنے کے لیے ہی آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ ماما کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور ادھر ماما کو انہوں نے جیلی طلاق نامہ بھیج دیا تھا، یہ کہہ کر اسے آپ نے بھیجا ہے، لیکن ماما نے ان پر سائن نہیں کیے اور اسے پھاڑ دیا۔ بابا، پھوپھی جان نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا تاکہ وہ آپ لوگوں کو جدا کر سکے، اس میں آپ دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ارسلان شاہ کا سر مزید جھک گیا تھا۔ ہاں، جانتا ہوں سب کچھ بیٹا، کہ تمہاری ماما بے قصور تھی، میں ہی غلط تھا اور دھوکے کا شکار ہو گیا۔ کیا آپ ماما سے ملنا چاہتے ہیں بابا؟ ارسلان شاہ تھوڑی دیر سر جھکائے خاموش رہے، پھر جب سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے۔ ہاں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہاں لے جاؤں گی بابا۔ ماما آپ سے اب بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، وہ ہر روز آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب سے ہم سب ساتھ رہیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے، میں، آپ اور ماما، ٹھیک ہے نا بابا؟ ہاں بالکل، ضرور، کیوں نہیں؟ ارسلان شاہ نم آنکھوں سے مسکرائے، جاری ہے۔